میرا پچھلے سال میرا کلپ موجود ہے جی. میں کسی کو تو چھوڑوں, میں نے اپنے باپ کو ساری زندگی روتے دیکھا. ہم خود مہاجر ہیں, ہم جموں سے ہجرت کر کے آئے تھے. میرے دادا ابو, میرے والد صاحب کی پیدائش پاکستان کی ہے 1950 یا 51. میرے والد صاحب, میں نے ایک دن اپنے ابو سے نا فرمائش کی, میں نے کہا ابو جی ڈان کارلس دے شوز لینے. ایویں کی تو سن لیا, میں بھی نہ ابو تھے جی. وہ وابڈا میں ماشاءاللہ اچھی جاب تھی آپ کی, آپ لے گئے. جب اس کی پیمنٹ کر رہے تھے نا تو ابو جی رو پڑے. میرے دل میں خیال ہے شاید شوز مہنگے ہیں, پیسے زیادہ ہیں, ابو جی اس لیے رو پڑے. میں نے ابو جی کا ہاتھ پکڑ دیا, ابو جی اگر کوئی شو ہے تو نہیں لیتے شوز, مجھے آپ کی خوشی عزیز ہے, شوز نہیں عزیز. کہنے لگے نہیں میرا پتر, اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے پیسے, بس مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. اس دن پہلی دفعہ مجھے ابو جی نے اپنا بچپن بتایا. میں ابو جی کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگے پتر تو تے 2500 دے ڈان کارلس دے شوز پانے ہیں, میں تو 14 سال دی عمر تک کدی شلوار بھی نہیں سی پائی ہے. میں ابو جی کیوں؟ فرمانے لگے جب ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے نا, ہمارا پاکستان, اسلام کا پاکستان, حضور کا پاکستان, قرآن کا پاکستان, ابو بکر کا پاکستان, عمر فاروق کا پاکستان, عثمان غنی کا پاکستان, مولا مشکل کشا کا پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم تو یہ کہہ کے آئے تھے جی. فرماتے ہم بڑے امیر تھے پیچھے, لیکن ہم جلدی جلدی میں کچھ بھی نہیں لا سکے. میرے ابو جی فرماتے اتنی غربت دیکھی میں نے بچپن میں کہ میری ماں قمیض ہی مجھے لمبی کر کے سلوا دیا کرتی تھی جو شلوار کا بھی کام دیتی تھی. آپ کو کیا پتا ہے 14 اگست میرے خاندان میں قبلہ مفتی صاحب ایک اماں جی تھی, یہ چند عرصہ پہلے فوت, جب تک زندہ رہی 93 سال ان کی عمر ہوئی, انہوں نے کسی کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھی, جب راستے میں قافلے کو لوٹا گیا تو ان کا بالکل چھوٹا سا بچہ ان کے ہاتھوں سے کو چھین کے لے گیا. جتنی دیر اماں جی زندہ رہیں آپ نے دروازہ نہیں بند کرنے دیا. اگر کوئی دروازہ بند کرنے لگتا تو اس کو کہہ کے یہ جھڑک دیتی, دروازہ نہ بند کر, دروازہ کھلا رکھ, ہو سکتا ہے میرا رشید آئے دروازہ بند دے کے واپس ہی نہ چلا جائے. تجھے کیا پتا پاکستان کیا؟ تیرے لیے تو ایک فن ہوگا, تیرے لیے تو کھیل ہوگا. تو موٹر سائیکل کی پیپڑی نکالے گا, تو اس کا سانسر نکالے گا, تو بڑا سا باجا خریدے گا, تو سر پہ کو پٹی باندھے گا, تو سارا دن لاہور کی سڑکوں پہ دندناتا پھرے گا. اور تجھے کیا پتا 50 لاکھ شہادتیں کیا ہوتی ہیں, 90,000 بیٹیوں کی عزت اڑ جانا کیا ہوتا ہے. اس لیے پتر چھوڑو اب یہ باتیں, بڑی ہو گئی, 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, اب کو عمل کی بات کرو یار. چھوڑو یہ نعرے نورے, یہ تمہارے کھوکھلے ہیں, چھوڑو اب یہ باتیں. اب دیکھو پتر بہت ہو گیا, اب یہ نہیں چلے گا حضرت. اگر کوئی نعرہ لگانا ہے اس کو اپنے عمل سے ثابت بھی کرو. بالکل اس طرح نہیں ہوگا. میں نے بڑی دیر پہلے بھی ایک بات کی تھی اور گالیاں بڑی کھائی تھی. ثابت کرو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب نماز پڑھا رہے تھے, امامت کرواتے کرواتے جب یہاں پہنچے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پہلے ہچکی بدی اور پھر گر کے بے ہوش ہو گئے. پیچھے سے کوئی بندہ آیا, اس نے امامت کروائی, نماز مکمل ہوئی. حضرت سفیان ثوری کو ہوش میں لایا گیا. عرض کی تھی حضور بے ہوش کیوں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جب پڑھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تو دل میں خیال آیا کہیں آگے سے یہ جواب نہ ہو, خاموش اے کاذب, کیا جھوٹ بولنے کے لیے تجھے میری بارگاہ ملی ہے؟ سارا دن رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے, جب بیمار ہوتا ہے تو حکیموں کے پاس جاتا ہے اور ہمیں آ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, حکیم کے پاس جانا عین جائز. رزق کی تلاش حضور خود فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ, لیکن یہ ان کا تقویٰ